السلام علیکم عزیز اللہ، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے مضمون نمبر 1 کو پڑھیں گے اور اس مضمون کا عنوان ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ ضابطۂ حیات یعنی زندگی کا قاعدہ۔ اسلام ہماری زندگی کو مکمل رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ ایک اوپر ہم نے یہ دیکھیں شعر لکھا ہوا ہے، تو آپ چاہیں تو اس شعر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مذکورہ جملے میں لفظ مکمل اور لفظ ہے سمجھنے میں آسان ہے۔ اس جملے کے بقیہ 2 الفاظ یعنی لفظ اسلام اور ضابطۂ حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصطلاح میں اسلام سے مراد وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کی تکمیل اس کے آخری اور عالمی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ضابطۂ حیات سے مراد قوانین اور ہدایات کا ایسا مجموعہ جو پوری انسانی زندگی کا ہر پہلو کا احاطہ کرے، گویا ضوابط کی ایک ایسی فہرست جو پیدائش سے موت تک تمام انسانی موضوعات، وہ چاہے روحانی ہوں، جسمانی، جنسی، معاشی، عمرانی وغیرہ وغیرہ کے بارے میں کھل کر حکم دے کہ اس موضوع سے تعلق رکھنے والے معاملات کس طور سے حل کیے جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدائے افرینس یعنی دنیا کے قیام سے انسان نے کبھی مذہب کی صورت میں اور کبھی سماجی قاعدے کی صورت میں کسی نہ کسی ضابطۂ حیات کی پابندی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ضابطے کو انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا بنیادی ماخذ قرار دیا وہ ہے اسلام، شریعت محمدی، جو قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ایک شعر دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے بھی یہاں پر کوئی بھی شعر لکھ سکتے ہیں۔ دین اسلام ہر زمان و مکان، ہر جن و انس کے لیے مکمل دستور حیات ہے، جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کو اچھائی اور برائی، نیکی و بدی، حقوق و فرائض کا شعور بخشتے ہوئے امن و سلامتی، انسانی ترقی کی ضمانت فراہم کرتا ہے اور ظاہری و باطنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ توحید خالص اس کی بنیاد اور اخلاق حسنہ اس کی پہچان ہے۔ اسلام رنگ، نسل، ذات، برادری، طاقت و دولت، حسب و نسب اور شاہ و ایاز کی بنیاد پر امتیازات کرنے کا قائل نہیں۔ یہ تو انسان کی فطری نشو و نما اور اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق کو قائم و مضبوط کرتا ہے اور ہمیں تقویٰ کا درس دیتا ہے۔ آیت کا مفہوم ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ آیت نہ بھی لکھیں، آپ اس کا صرف ترجمہ لکھیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ عربی عبارت لکھتے ہوئے ہمیں وقت لگتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ترجمے کی ہیڈنگ دے کر ترجمہ لکھیں۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسلامی تمدن کے سوا دنیا کا ہر تمدن دین اور دنیا میں تفریق کرتا ہے، مذہب کو عبادت گاہوں تک محدود کرتا ہے، اس کی چند ہدایات کو چند رسوموں اور رواجوں تک محدود کرتا ہے، دنیاوی زندگی بالعموم مذہب سے خالی رکھتا ہے، لیکن اسلامی تمدن میں دین و دنیا کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک دین اس چیز کا نام ہے کہ دنیاوی معاملات کو جناب رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق سر انجام دے، یعنی دنیاوی معاملات کو دین کے مطابق چلانا ہی دین ہے۔ دین کا راستہ دنیا سے الگ تھلگ نہیں، بلکہ ایک شخص پکا دنیا دار ہوتے ہوئے بھی صحیح دیندار ہو سکتا ہے۔ طلبہ، ہماری زندگی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 20% ہمارے دین کے معاملات ہیں اور 80% دنیا کے معاملات ہیں، لیکن وہ 80% دنیا کے معاملات بھی ہمارے دین سے وابستہ ہیں۔ اسلام ایک اعلیٰ تہذیب، ایک وسیع ثقافت اور مخصوص معاشرتی اوصاف کا حامل ہے، جس میں رنگ و نسل، شکل و صورت، رسم و رواج، زبان و مکان جیسے خد و خال ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، تاہم مذہبی عقائد، اخلاقی معیار اور روحانی اقدار کی حیثیت بنیادی ہے، جن کا مرکزی نقطہ عقیدہ توحید ہے۔ یہی فرق اسلام کو دوسری تہذیبوں سے ممتاز کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔
موجودہ انسانی زندگی کو 3 بڑے شعبوں میں یا حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک سیاست، دوسری معیشت اور تیسری معاشرت۔ اسلام کے سیاسی نظام کی اساس یہ نظریہ ہے کہ حکمرانی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اسلام کی نظریہ حاکمیت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے۔ اس سلسلے میں اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کا نظام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد پاک ہے، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، عادل سلطان زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ دین اسلام انسان کی معاشرتی زندگی میں بھی ہمہ پہلو اور ہمہ جہت انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ انسان کو جہاں وسعت نظری، خودداری، عزت نفس، عاجزی، پاکیزگی نفس، حسن کردار اور قانون الہی کی پابندی جیسے اوصاف پیدا کرتا ہے، وہیں عقیدہ آخرت انسان میں احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر لے تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ اسلام عقیدہ ایمان ہی نہیں بلکہ اخلاق کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اسلام اخلاقیات کا مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو راست بازی، امانت و دیانت، ایفائے عہد، عدل، مساوات، اخوت، مروت و احساس کا پیغام دیتا ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، حسد، بغض، عداوت، نفاق سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک مثالی معاشرہ اسی صورت میں معرض وجود میں آ سکتا ہے جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اسلام انسان کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے فرد کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اسے بذات خود ذمہ دار اور جواب دہ قرار دیتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ قرآن مجید اسی نظریہ کو پیش کرتا ہے کہ ہر شخص خدا کے سامنے انفرادی طور پر اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے اور آسان طریقے سے اپنے کام سر انجام دے تو معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے اور ملت کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ جہاں اسلام فرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، وہاں اسلام تمدن کا اجتماعی تصور بھی پیش کرتا ہے۔ اسلام ایک اجتماعی عالمگیر نظریہ حیات پیش کرتا ہے۔ اسلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کرتا ہے اور دوسروں کے حق کی تلقین اور اشاعت و تبلیغ کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اسلامی معاشرے میں اخوت و یکجہتی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ، نماز عیدین اور حج کے موقع پر بھی انسانوں میں اجتماعیت اور بھائی چارے کا درس ملتا ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا اور بنیادی دائرہ خاندان ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس نے خاندانی زندگی کے تمام افراد کے لیے حد بندیاں قائم کر دی ہیں تاکہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ ہو اور تعلقات خوشگوار رہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں جس طرح کی بھلائی کے ساتھ اس پر کچھ فرائض بھی ہیں اور مردوں کو ان پر 1 گنا بڑائی حاصل ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسلام پورے معاشرے کو صحت مندانہ خطوط پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ معاشرے میں رشتہ داری اور ہمسائے، عام شہری شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں۔ ان حقوق میں سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق ہیں، جو شخص سیر ہو کر کھا لے یعنی پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں۔ اسلام انسانیت کا ایک بلند معیار پیدا کرتا ہے، انسان کے اخلاقی حسن کو اعلیٰ معیار بخشتا ہے۔ انسانی رشتوں کے بارے میں اسلام نے واضح ہدایت دی ہیں۔ شرم و حیا عورت کا زیور اور مرد کی زینت ہے۔ حیا اخلاق کی روح ہے اور بے حیائی برائی کی جڑ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے،
مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ ارشاد نبوی ہے حیا جزء ایمان ہے۔ پاکیزگی اسلام کا دوسرا اہم جز ہے۔ اسلام انسان کو ہر لحاظ سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکیزگی اور صفائی کے لیے اسلام میں طہارت کا لفظ استعمال ہوا۔ جب تک جسم اور لباس صاف نہیں ہوگا عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے اعتراض کیا تاکہ یہ کیسا رسول ہے جو رفع حاجت کے طور طریقے بھی بتاتا ہے۔ یہ ابو جہل کی جہالت تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ اسلام کا اپنا ایک مخصوص معاشی نظام ہے۔ یہ نظام دولت کی عادلانہ اور منصفانہ تقسیم پر مبنی ہے۔ اسلام ارتکاز دولت کا مخالف ہے۔ اسلام دولت کی گردش پر زور دیتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے تحت مالدار لوگ اپنے مال کا 2.5% حصہ غربا و مساکین میں اور بے وسیلہ افراد پر خرچ کرتے ہیں۔ اسلام زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کی بھی تلقین کرتا ہے، عشر کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں حاجت مندوں اور ناداروں کے لیے معلوم و مقرر حصہ ہے۔ اسلام نے تجارت و کاروبار کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے ہیں، جن کی پابندی کرتے ہوئے انسان اپنے ذریعہ معاش کو حلال و جائز بنا سکتا ہے۔ تجارت کا اولین اصول امانت و دیانت ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، یعنی ڈنڈی نہ مارو۔ ارشاد نبوی ہے دیانتدار تاجر جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ اسلام میں عدل و انصاف کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ معاشرے میں ظلم، فساد اور بگاڑ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب عدل و انصاف کو نظر انداز کر دیا جائے، افراد کے حقوق پامال کر دیے جائیں۔ اسلامی قانون کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کے بارے میں حکم ہے۔ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ایک موقع پر فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اسلام صلح و آشتی کا مذہب ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ سخت دشمن بھی ہو تو اس کی برائی کا جواب بھی حسن سلوک سے دیا جائے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ تو صلح کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی نیکی کی ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور کلمہ حق کو پھیلانے کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی پورا تحفظ حاصل ہے۔ وہ غیر مسلم قوتیں جو اسلامی حکومت کے زیر سایہ رہتی ہیں اور اس سے وفاداری کا دم بھرتی ہیں، انہیں وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو مسلم شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کی مثال کسی مذہب و ملت میں نہیں ملتی۔ اس زمن میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ کا دور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمیوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے۔ حضرت عمر فاروق کے عہد میں قبیلہ بکر بن وائل نے جب ایک مسلمان ہیرا کے ایک عیسائی کو مار ڈالا، حضرت عمر نے حکم دیا کہ قاتل مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا جو لوگ ذمی ہو چکے ان کا خون ہمارا خون ہے اور ان کا خون بہا ہمارا خون بہا۔ اسلامی حکومت مذہب آزادی کا حق دیتی ہے۔ غرض، اب دیکھیں جو میں نے بات کی تھی کہ آخر میں ہم اس کو کلوز کریں گے، مضمون کو ختم کریں گے تو تمام باتوں کو سمیٹیں گے۔ غرض یہ کہ اسلام وہ دین فطرت ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مزید یہ کہ دین فطرت ہے جو انسان کو اس کی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نہ صرف پروان چڑھاتا ہے بلکہ ہر شعبہ زندگی میں کامیابی کے لیے ہدایت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا پہلا مضمون، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو آپ کو یہ قطعاً میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انہی الفاظ کو ہو بہو لکھیں،
آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ ہم اس میں کیا کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اسلام یعنی ہمارا مذہب، ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہم اپنے خیالات کو بیان کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ اسلام ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے، ہر ایک قدم پر رہنمائی کا باعث ہے، اور وہ ایک مکمل زندگی کا دائرہ کار ہے۔ اگر ہم اسلام کے اوپر چلتے ہیں تو ہماری دین و دنیا دونوں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر کے ساتھ، دوسرے مضمون کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔